بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سنو اور اپنے دل کے کان کھولو۔ وقت کی تیز رفتاری، زندگی کی بے ثباتی اور ہمارے اعمال کی سنگینی آج ہم سے وہ سب کچھ مانگ رہی ہے جو شاید ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہمارے گھروں میں جو بے برکتی آتی ہے، رزق میں جو تنگی آتی ہے، اولاد میں جو بے راہ روی آتی ہے، دلوں میں جو سختی آتی ہے، عبادت میں جو سستی آتی ہے، نماز میں جو خشوع جاتا ہے، قرآن سے جو دوری بڑھتی ہے، دل میں جو غفلت پھیلتی ہے، وہ سب کچھ یوں ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایسے اسباب ہیں جنہیں ہم جان کر بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسے گناہ ہیں جن سے ہم توبہ کیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسے اعمال ہیں جنہیں ہم اپنے گھروں میں عام کر چکے ہیں، مگر یہی اعمال آہستہ آہستہ ہمارے نصیبوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ ہمارا دل یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سب قسمت کا کھیل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی کی قسمت خراب نہیں لکھی، بلکہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کا چراغ بجھا دیتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو گناہوں سے بھر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں ہماری کوششیں ناکام ہو جاتی ہے، کیوں ہماری اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، کیوں ہماری بیوی اوور زبان دراز ہو جاتی ہے، کیوں شوہر کے دل سے محبت کم ہو جاتی ہے، کیوں بہن بھائیوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کیوں گھر کی قامت بیٹھ جاتی ہے، کیوں روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اے لوگو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کبھی کسی پر بند نہیں ہوتی، بند ہوتا ہے تو انسان کا دل، انسان کا یقین، انسان کا عمل۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، جب تو بدل جائے گا تو میں تیرے حالات بدل دوں گا، مگر جب تو گناہوں میں ڈوبا رہے گا تو پھر چاہے کتنی بھی عبادت کر لے، تیرے گھر میں سکون بھی نہیں آئے گا اور تیرے دل میں نور بھی نہیں اترے گا۔ اے میرے عزیزو، غور کرو، صبح ہوتی ہے مگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، رات آتی ہے مگر ہم توبہ نہیں کرتے، دن بھر نعمتیں ملتی ہے مگر ہم ان کا حق ادا نہیں کرتے، ہمیں روزی ملتی ہے مگر ہم اسے غلط جگہ خرچ کرتے ہیں، زبان اللہ نے دی ہے مگر ہم اسی زبان سے دل توڑتے ہیں، دل دیا ہے مگر ہم اس دل میں غیر اللہ کی محبتیں پال لیتے ہیں، گھر دیا ہے مگر ہم اس گھر میں اللہ کے احکامات کو پشے پشت ڈال دیتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ زندگی میں راحت کیوں نہیں۔ بیوی کے 3 گناہ گھر کی برکت چرا لیتے ہیں، شوہر کے 3 گناہ گھر کا سکون مار دیتے ہیں، بچوں کی نافرمانی ماں باپ کی تربیت کی کمزوری کو چیخ چیخ کر بتاتی ہے، اور ماں باپ کی بے حسی بچوں کے دلوں کو اندھیروں سے بھر دیتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا تو چاہتے ہیں مگر ان کے دلوں میں ایمان کا چراغ روشن نہیں کرتے۔ ہم انہیں موبائل تو دیتے ہیں مگر قرآن نہیں دیتے، ہم انہیں دنیا کے کپڑے تو دلواتے ہیں مگر نماز کی چادر نہیں دلواتے، ہم ان کے لیے بہترین کھانا تو پکاتے ہیں مگر حلال حرام کی فکر نہیں کرتے، ہم ان کی اسکول کی فیس تو وقت پر دیتے ہیں مگر زکوٰۃ کے وقت بہانے بناتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا تو چاہتے ہیں مگر کامیابی کی جڑ تقویٰ ان کے دل میں نہیں بوتے۔ اے سننے والو، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ لوگ دھوکہ ہیں، یہ ظاہری چمک دھوکہ ہے، اصل زندگی وہ ہیں
جو قبر میں شروع ہوگی، جو روز محشر میں سامنے آئے گی، جو پلسرات پر کام آئے گی، جو میزان میں وزن بنے گی۔ مگر افسوس، ہم نے دنیا کے لیے جینا شروع کر دیا اور آخرت کو بھول گئے۔ ہم نے شہرت کو اپنایا اور سچائی کو چھوڑ دیا۔ ہم نے خواہشات کے پیچھے بھاگ کر رحمتوں کو کھو دیا۔ ہم نے وقت برباد کیا اور بعد میں روتے رہے۔ ہم نے گناہوں کو معمولی سمجھا اور پھر جب مصیبتیں آئیں تو حیران ہو گئے۔ میرے بھائیوں، تمہارے گھروں میں برکت اسی دن آئے گی جس دن تم اپنے گناہوں کو چھوڑ دو گے، اپنی زبان کو بند کر دو گے، اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو گے، اپنے دل کو صاف کر لو گے، اپنے مال کو پاک کر لو گے، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کر لو گے، اپنے بچوں کو خیر سکھاؤ گے، اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کرو گے، اپنے والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرو گے، مسجد کو اپنا گھر بنا لو گے، قرآن کو اپنا دوست بنا لو گے، دعا کو اپنا سہارا بنا لو گے، رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارو گے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرو گے، کیونکہ ایمان کا اصل حسن یہی ہے کہ بندہ کہے یا اللہ میں تیرے سوا کسی کا نہیں، یا اللہ میری امیدیں صرف تجھ سے ہیں، یا اللہ تو راضی ہو جا، ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ اے سننے والو، زندگی وہ نہیں جو تم دیکھ رہے ہو، زندگی وہ ہے جو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے گھروں کو نورانی کرو، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنے رزق کو حلال کرو، اپنی نیتوں کو درست کرو، اور سنو، جو اللہ کے قریب ہو جائے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، کبھی ذلیل نہیں ہوتا، کبھی رسوا نہیں ہوتا، کبھی تھکتا نہیں، کبھی ہارتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان کے راستے پر چلنے والوں کی مدد آسمانوں سے ہوتی ہے۔ آج جو بھی یہ مضمون سن رہا ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا وجہ نہیں بلا رہا ہے۔ یہ بلاوا تمہارے دل کی اصلاح کے لیے ہیں، تمہاری راتوں کے سکون کے لیے ہیں، تمہارے رزق کی کشادگی کے لیے ہیں، تمہارے گھروں کی برکت کے لیے ہیں، تمہاری اولاد کی کامیابی کے لیے ہیں، تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے ہیں۔ لہٰذا آج سے اپنی زندگی بدل دو، اور اگر واقعی کچھ تبدیلی چاہتے ہو تو ابھی کمنٹ باکس میں یا رحمان یا رحیم لکھ دو اور دل سے توبہ کر لو۔ اللہ تمہارا ہر غم دور کر دے گا، ہر مشکل آسان کر دے گا، ہر راستہ ہموار کر دے گا۔ بس سچے دل سے پکارو اور عمل کرو۔ اور سنو میرے عزیز بھائیوں، اگر تم واقعی دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہو، گھر کی بے برکتی کو ختم کرنا چاہتے ہو، رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہو، اور اپنی زندگی میں وہ نور دیکھنا چاہتے ہو جو آج تمہیں کہیں دکھائی نہیں دیتا، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ذکر دل کی دوا ہے، ذکر غفلت کا علاج ہے، ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے، ذکر گھروں کو روشن کرتا ہے۔ اسی لیے اپنے گھروں میں روزانہ کم از کم ایک تسبیح ضرور کرو، چاہے وقت دن ہو یا رات، موسم اچھا ہو یا برا، خوشی ہو یا غم۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ تسبیح کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو تاکہ دل صاف ہو جائے۔ پھر 100 مرتبہ یا رحمن یا رحیم پڑھو تاکہ اللہ کی رحمتیں تمہارے گھروں کی چھتوں سے اتر کر تمہارے دلوں میں بھر جائے۔ پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو تاکہ تمہارے اعمال کے پلڑے وزنی ہو جائے۔ اور آخر میں
دونوں ہاتھ اٹھا کر پورے یقین کے ساتھ کہو، یا اللہ آج کے بعد میری غفلت دور کر دے، میرے گھر میں برکت نازل فرما دے، میرے رزق میں کشادگی عطا فرما دے، میرے دل کو نور سے بھر دے۔ اللہ کی قسم، جو بندہ یہ مستقل کرتا رہے اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے، اس کی اداسی کم ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔